اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے عنوان پر گفتگو کروں گا۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے جہاں ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے۔ دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کھڑے کیے۔ پیغمبروں نے انسان کو آسان زبان میں کھول کھول کر بتایا کہ انسان سے خدا کو کیا مطلوب ہے۔ قرآن اس خدائی ہدایت کا مستند مجموعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ خدا اس کو اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے اور اس کو اپنی ابدی رحمتوں میں حصہ دار بنائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن بما ترجمہ پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنائے۔ قرآن اس کائنات میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس سے وابستہ رہتے ہیں تو ہماری دنیا میں بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اب ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا موجود ہو، لیکن وہ اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہو۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، پھر ان کی بہترین طریقے سے ادائیگی کی بلا تاخیر فکر کریں، اس لیے کہ ان کا براہ راست تعلق ہماری نجات سے ہے۔ ہم پر قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، اس کو سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ نمبر 4، اس پر عمل کریں۔ نمبر 5، اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1، پہلا حق۔ یہ بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ اور ایمان مکمل بھی تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر یقین کامل ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اس کے کلام الہی ہونے کے یقین کا اعلان کرتے ہیں، لیکن قلبی یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں، ورنہ جسے یہ یقین حاصل ہو جائے تو اس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے۔ ایمان کی کمی کو پورا کرنے کا طریقہ بھی خود قرآن ہے۔ جب ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا
کہ کسی کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی، اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا، تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا جائے تو سارے عجائبات دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ قرآن کے دوسرے حق اس کی تلاوت کریں کے بارے میں اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے 5 حقوق کے بارے میں میری ویڈیو ضرور سنیں۔ شکریہ۔